ذات پر بھی بھروسہ کر رہا مجھے وہ تکلیف نہیں ہو سکتی. تو اعلیٰ حضرت کو اس کا فائدہ یہ ملا کہ واقعی اعلیٰ حضرت کا وہ مرض جبکہ علامات ظاہر ہو چکی تھی لیکن آپ کے کامل بھروسے نے آپ کی اس بیماری کو دفع فرما دیا. یہ کامل بھروسے کی برکت ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے تو صحیح جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے. آج اگر کسی کو مدنی قافلے کی ترغیب دلائی جائے ہمارا دل مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہی نہیں ہے, دعوت قبول کی جاتی ہی نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مدنی قافلے میں جاؤں گا 3 دن دکان بند رہے گی, گراہکی ٹوٹ جائے گی. 3 دن دکان بند رہے گی تو پھر کاروبار میں مندا آ جائے گا. 3 دن کے گراہکی نہیں ہونے کی وجہ سے پیسے کم ہو جائے گے, گھر بار کیسے چلاؤں گا؟ جیسا کہ یہ سمجھتا ہے کہ رزاق میں ہوں, جبکہ رزاق اللہ کی ذات ہے. لیکن کیا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ 3 دن چلا جاؤں گا تو میرا رزق دفع کر دیا جائے گا؟ داڑھی رکھنے کی ترغیب دلائی جائے تو بہت ساروں کا ذہن بنتا ہے داڑھی رکھوں گا کوئی رشتہ ہی نہیں کرے گا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے جتنے بھی داڑھی رکھے ہوئے یہ بغیر شادی شدہ کے. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ داڑھی رکھے والوں کی بھی نکاح ہوتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا تو مجھے جاب نہیں ملے گی, میری شادی نہیں ہوگی. یہ توکل کی کمی نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے توکل کس پر کیا؟ صاف کرنے پر. توکل ہمارا صاف کرنے پر ہے کہ میں صاف کروں گا. سمجھ گئے نا کیا صاف کرنا؟ داڑھی صاف کر دوں گا تو مجھے نوکری ملے گی, داڑھی صاف کر دوں گا, داڑھی نہیں رکھوں گا تو لڑکی ملے گی, تو شادی ہوگی. جبکہ اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ ہی نہیں. ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر کسی کو ایسا لگے کہ میں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں, اگر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ کمزوری کیوں ہے, ہم غور کریں. اور آپ کو میں نے 2 واقعات عرض کیا کہ توکل کی کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ایک اعلیٰ حضرت کا بھی واقعہ عرض کیا, اور جو امام حسن بصری کے ہم واقعات سن رہے ہیں اس کے ضمن میں کچھ مدنی پھول جو آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس میں سب سے پہلا یہی ہے کہ ذات رب باری پر بھروسہ, اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور جیسے توکل میں کمی آتی ہے, کل کا کھانا کون نہیں بچا کے رکھتا, آج فریج خریدے اسی لیے جاتے کہ کھانا بچے گا, فریج نہیں ہوگا تو خراب ہوگا. ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے. ہم کئی دنوں کا بھر کر رکھ دیتے ہیں. اتنے پیسے ہیں کہ اگر 1 سال بھی نہ جاؤں نا کام پر تب بھی گھر کا گزارا ہو سکتا ہے. پھر بھی ہائے مال ہائے دنیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے. خیر, تو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. جو بھروسہ نہیں کرتا تو اس سے اس کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں, محرومت کا وہ شکار کر دیا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں, اپنا یقین پختہ کریں. جو رب کریم تمام مخلوقات کو رزق عطا فرما رہا ہے یقیناً وہی رزاق ہے اور وہی ہمیں بھی رزق عطا فرمائے گا. جس نے صبح کا کھانا دیا رات کا بھی وہی عطا فرمائے گا. جس نے بچپن میں دودھ کی نعمت سے نوازا جوانی میں بھی وہی ہمارا رب ہمیں روزی سے نوازے گا. بڑھاپے میں بھی وہی عطا فرمائے گا. اس لیے اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اپنا یقین پختہ کرنا چاہیے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں, وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ترجمہ کنزُ ایمان, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے, قرآن خود فرما رہا ہے کہ وہ یعنی اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے, جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. آئیے میں توکل کے متعلق آپ کو کچھ سناتا ہوں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اللہ پاک پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. پرندے رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی کام دھندا نہیں کرتے, اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں
کہ تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں. دوسرا فرمان مصطفیٰ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے، جن کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان فرماتے ہیں، چڑیوں کے دل میں اللہ پاک پر توکل اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. ان کے دلوں میں ڈر بہت زیادہ، کینہ بغض ان کے پاس نہیں ہوتا. جس انسان میں یہ صفات پیدا ہو جائے تو وہ فرشتہ صفت بن جائے گا. چڑیوں کا یہ پرندوں کی مثال دی گئی کہ آپ دیکھیں کہ پرندہ آپ کو کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ آج وہ صبح میں نکلا ہے تو اپنی منقار کے اندر، اپنی چونچ کے اندر وہ کل کی غذا لے کر آ رہا ہو. وہ خالی چونچ جاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے اور خالی چونچ اپنے ساتھ اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہے. پھر دوسرے دن خالی چونچ جاتے ہیں، چونچ سمجھتے نا، خالی چونچ جاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے، واپس آ جاتے ہیں خالی چونچ. نہ ان کے ہاتھوں میں کوئی رزق ہوتا ہے، نہ ہی ان کی چونچ کے اندر کوئی رزق ہوتا ہے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یقین ہے کہ اللہ پاک صبح میں بھوکا لے جائے گا ضرور، لیکن بھوکا سلائے گا نہیں، بھوکا واپس اپنے گھونسلے میں لوٹائے گا نہیں. تو ایسے لوگ جو ہے یہ ان کی یہ دل ہے، یہ دل میں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس طرح کا توکل ہے. تو کچھ لوگ جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے تھے، یہ جنت کے اندر پرندوں کے دل کی طرح ہوگی. ان کے دل میں نہ کینہ مسلمہ ہوگا، نہ کسی سے نفرت ہوگی. پرندوں کے دلوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس مثل کے ذریعے بات سمجھائی گئی کہ اللہ کی ذات پر بھروسے کرنے والا یہ پرندوں کی طرح